أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس المطمئنون ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. دوستو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں ہم سب لوگوں کو اپنی یاد کے لیے اپنے رضا کے لیے جمع فرمایا ہے. سب انہیں کی طرف سے اللہ کے لیے جمع ہونا آسان کام نہیں. دلوں میں آنا ہم کو اس کے لیے اللہ کے رضا کے لیے جمع ہونا چاہیے. سب سے بڑی بات یہ رضا باری دادا اللہ کو راضی کرنے کی پوری دنیا میں نعمتوں سے کون بڑی نعمت ہے. مقام رضا حاصل ہو جانا یہ تو سب سے اعلیٰ مقام. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ صحابہ کی شان پر کسی کی شان نہیں. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اللہ راضی ہو گیا ان کے اعمال سے. بندوں کو راضی کر دیا اور اپنے انعام سے. اعمال رضی اللہ ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا. اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے. دو رکعت نماز پڑھنے کے ساتھ میرا شکر ادا کرو. ایک مرتبہ اللہ کہنے کو مل جائے. خود حضرت کو وہی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا واقعہ سے بہتر سمجھو. ایک مرتبہ اللہ وہاں پر وہی
سند ہے. ایک مرتبہ اللہ کا بہت سے لوگ ایسے ہیں رمضان ہے ایک روزہ ملے نہیں کرتے لحاظ بہت ویسے بیٹھے رہتے ہیں تاش چلا کرتے رہتے ہیں کوئی کام کرتے. یہ بھی توفیق ہے مراد. اس طرح پر دعا بھی کرنا چاہیے. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک بالاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن. توفیق وہی کی طرف سے. ہمارے علماء شاہ رحمۃ اللہ صاحب کے انتقال پر حکیم فہم اللہ جل حکیم کریم اللہ کا والد ہے. بہت رو رہے تھے بہت رو رہے تھے. لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں موقع تو نہیں رہتے تھے. بڑی عمدہ بات. انہوں نے کہا کہ وہ تو وہی دعا کو سکھائے گا ہم کو. یہی دعا اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک بالاعمال. وہی توفیق دیں جب محبوب اعمال کی توفیق ہوتی ہے. وہ نہ دے سارے جہان لگ جانے کی طرف ایک پر اللہ نے کہا اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک بالاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب ہیں علماء جاتے ہی تھے تھوڑا بہت اکثر کہتے تھے حضرت اللہ میں آؤں گا. اور جاتے نہیں تھے. کہا دیکھو کہا کہ کہتے آؤں میں نہیں آئے. کہا توفیق جو ہوتا ہے مجھ سے خود جانا یہ بھی توفیق ہے. علماء ہمارے میں کہتے تھے جو جاتا تھا حضرت سے متاثر حضرت اللہ میں آؤں گا. جب نہیں آئے تو مجھ سے کہتے دیکھو آئے نہیں آئے. کہا یہ توفیق سے آگے آتا رہتا ہے. توفیق خدا بندی بہت بڑی بات ہے. اللہم انی اسألک یہ دعا یہ دعا کون سکھائے گا. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک بالاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن. اللہ تعالیٰ توفیق اعمال صالحہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک بار تو اللہ کا ہے دنیا معافیہ سے بہتر سمجھو وہی ہے. ایک بار تو اللہ کہنے کو دنیا معافیہ سے بہتر سمجھو. توفیقات الہیہ بہت بڑی چیز ہے. اسی وجہ سے اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک بالاعمال اپنے محبوب اعمال کی توفیق دی. اللہم انی اسألک محدث یہ پڑھتے تھے یہ دعا بہت سکھائے گا. حضرت چلے گئے. اللہم انی بہت مقبولیت تھی حضرت کی بہت مقبولیت. وہاں علماء ہو گئے. علامہ بھی قائد سبھی اللہ کے شکر یہی باتیں بیان کرتے تھے. حضرت واسطہ رہتا تھا بہت سے علماء کا. میں نے کہا حضرت ابھی اصلاح کی کیا فکر کی جائے. ادارے میں مسالات ہو گئے اب کیا دعا کرو بس دعا. اللہم انی توفیق لمحابک بالاعمال وصدق التوکل علیک. توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ توفیق دے. حالات 10,000 بار تو اللہ کا کہہ دیتا ہے میں توفیق دیتے. ایک بار تو اللہ نے کہا تھا اسے زبان سے نکلتے ہی جو کچھ ہم کو ملتا ہے میں شکر بھی شامل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ اجتماعی ذکر ہے. اجتماعی ذکر کے لیے ہم جمع ہوئے. اللہ کو یہ بہت پسند ہے. اللہ کے لیے جمع ہونا لیکن بہت بڑی چیز ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو مغفرت فرمائے. جماعت کی نماز کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ ہے کہ اگر ایک شب میں ایک آدمی کی دعا قبولی نماز سب قبول ہو جائے گی. فرماتے تھے کہ بھائی اجتماعیت کا یہ فرق ہے یہ حاصل ہے کہ ہر ایک کی نورانیت سے دوسروں کو فرق پڑتا ہے. لیکن کیا ہے کہ پیسوں سے اجتماعیت انفرادی تو اسی تک رہتا ہے لیکن ہر ایک نے ذکر کیا ہر ایک کا ایک میرے تو روک نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اجتماعی ذکر تعلیم و تربیت کی توفیق دیتا ہے. بہت بڑی بات ہے. انفرادی عمل ہے بے شک ہے لیکن وہی
اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے دل لوگ جمع اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو شہر رمضان کی قدر کی توفیق مرحمت فرمائے. شروع ہی سے فرماتے تھے جب چاند دکھلائی پڑتا تھا تو ملازمہ بھول جاتے تھے, سمجھتے تھے کہ مولوی لوگ بھی یا تو ہوگی نہیں دعا, تو کہتے جاؤ کھانا کام چاند دیکھنے دعا یاد ہے نہیں جاتے جب بھی دعا ہو تاکہ رمضان خیر و برکت کے ساتھ ہو جائے. جب پہلے ہی تم چاندی دعا نہیں پڑھو گے تو کیا تم کو برکت ملے گی. یہ تھا میرا سنت کا میدان. اور پہلے ہی سے تبدیل کہ بھائی اس مطلب تمہیں معلوم نہ رہنا کچھ حاصل کر لینا. ذکر اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. ایک بہت بڑے عالم تھے بمبئی کے, بہت فرمایا کہ حضرت تلاوت بہت کرتا حافظ تھے, اس کی وجہ سے ذکر چھوٹ جاتا ہے. تو میرے سامنے بات ہے کہا ذکر کے پھولوں سے معلوم رہیے گا, ان کو بھی یاد رکھیے. رمضان میں تلاوت کا ایک ہے پر ذکر اللہ اللہ ذکر اللہ ہے. ذکر مفرد ہے اللہ, اور تلاوت کیا مرکب ہے عبادت. اللہ اللہ کہنا میں قلب کو زیادہ توجہ ہے, اس وجہ سے شروع میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. میرے پاس میں لکھا ہے علامہ دہلا بہت بڑے آدمی تھے, شیخ مدین کے گئے واقعہ ہوتا ملکا کا بہت بڑا واقعہ. علامہ دہلان بہت بڑے عالم, شیخ مدین بہت بڑی شیخ. مریدین سے پوچھتے تھے شیخ عالم جو تھے تمہارے دل کا کیا حال ہے, تنظیم کہتے تھے. وہ لوگ آگے کہتے تھے کہ حضرت ہم آپ کی مدینے سے جاتے ہیں تو آگے ہم کہتے ہیں تمہارے دل کا کیا حال ہے. میرے پاس میں شیخ کا کیا ہے. اب اگر کہیں تو میری طرف سے دعوت دے دینا, دعوت دیا. اس کے سامنے حضرت بھی کرتے تھے عالی دعوت کو مسئولیت کے قائل تھے. انہوں نے حکمت سے کہا کہ دعوت کے لیے کہیں گے تو ضرور قبول کریں گے, دعوت قبول کرنا سننا. آئے بہت مکرم آئے. شیخ نے کہا کوئی متوجہ نہ ہو, حالوال ہے ان کے ساتھ کوئی متوجہ نہ ہو. وہ آئے کھڑے ہو گئے. شیخ کا حکم تھا مجھے سب لکھا نکال نے کہ اتنا غصہ ہوئے, وہ اتنا غصہ ہو گیا کہ جیسے برف پھٹ گیا غصے کو. تب شیخ نے توجہ کیا, فرمایا شیخ حاضر سارے کو کبھی نکالیے. تو غصے میں بھر گئے تھے, غضب سے بدن کا پھٹ گیا, اتنا غصے میں. شیخ نے کہا سوال حضرت, ایک سوال حاضر ہوا ہے, یہ ہے تربیت شیخ بہت بڑے محدث سے کہا سوال حضرت, سوال حاضر ہوا ہے. کہا ویسے تو ٹھیک آئے تو کچھ توجہ نہیں کیا تھا تو وہ سب ہو گئے تھے. کہا آپ کو بتائیے تو کوئی بندہ ہو کر کے اللہ جیسی تعلیم چاہے کیسا ہے. یہ سوال آپ کوئی بندہ ہے اور وہ خدا جیسی تعلیم چاہے کیسا ہے. شیخ عالم تھے, وہ عالم تھے, محدث تھے. کفر میرے کام نہیں ہے, کفر بہت بڑا دیتے. کہا کفر ہے. کہا میں قسم دے کے آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس وقت ہم لوگ آپ کے اکرام میں یہ کھڑے ہوئے تو کیا آپ پر ایسا نہیں ہوئے, ایسا نہیں ہوئے تھے, اتنا غصہ ہو گئے کہ ہماری تعلیم نہیں کیا. خود سوچیے کہ اگر بندہ ہو کر کے رب جیسی تعلیم بندوں سے کیسا ہے, کون تعلیم ہے. سمجھ گئے کچھ کہا میں اب تک مشرک تھا, اب تک مشرک تھا. شیخ کہا تو اسلام قبول کرتا ہوں. بدل گئے وہی عالم ایک لمحے میں بدل گئے. کہا اب تک میں مشرک تھا,
اپنی تعلیم میں چاہتا تھا خدا دیکھیے. شیخ نے سمجھا دیا میں قسم لیتا ہے پوچھنا جس وقت آپ کی تعلیم کے لیے ہم لوگ کھڑے لیں گے تو کیا آپ پر کیا اثر ہوا؟ وہ ضرورت پڑ جائے گا پوچھنے سے. سمجھ جائے گا عالم تھے, کھڑے ہو گئے. وہ کہا میں اب تک مشرک تھا, شیخ کے ہاتھ میں اسلام قبول کر گیا ہوں. پھر ان کی خدمت میں رہ گیا اور بہت بڑے سادے خدمت ہو گئے. حضرت کا اس پر فائدہ ہے جو کہ محدث تھے, علم حدیث ان کے سینے میں تھے. علم حدیث تھا, حقیقت کو سمجھ گئے. اللہ کو گوارا نہیں ہوا کہ محدث سے وقت جو ہے میری نسبت سے خالی ہو کر کے میرے آیا, یہ علاج کرایا تاکہ حدیث کی فضیلت تو ہے ہی ہے, نسبت میں اللہ کی اجت دے کر کے ہمارے آیا. اس طرح علاج کیا ان کو اور کہا میں شیخ کے ہاتھ میں مسلمان ہوتا ہوں. اب تک میں مشرک تھا, محدث سے رہا, اب تک میں مشرک تھا, شیخ کے ہاتھ میں مسلمان ہوں. تو حضرت کیونکہ شیخ محدث تھے, اللہ کے رسول کی حدیثوں کے سینے میں تھی. خدا کو گوارا نہیں ہوا کہ ہمارا محدث جو ہے ہماری نسبت سے خالی ہو کر ہمارے یہاں ہے. اس بار یہ ترکیب مجاہدے کی ضرورت ہے. یہاں مجاہدہ کرا کے اپنے مجاہدے اس نسبت کی ضرورت ہے. اس نسبت کے تحقیق نہیں ہو گئے شافر الرحمان کا نسبت. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اس نسبت سے پیدا ہوا ہے. نسبت صوفیہ غنیمت کبریٰ, کیا ولی اللہ صاحب کہتے ہیں نسبت صوفیہ غنیمت کبریٰ. صوفیہ کی نسبت بہت بڑی غنیمت ہے. تو حاضر کو سب سے پہلے علامہ کو یہی عبادت کر کے ماشاء اللہ نے علامہ ابراہیم بریانی لوگوں نے تعلق کیا کہ یہی عبادت نسبت صوفیہ محدث اور بڑے طالب تھے, علامہ ہی کہا جاتے تھے. کوئی باتوں سے دکھائی دے ایسا ہوا رہا کہ لیکن جب انہوں نے رجوع کیا ماشاء اللہ کی طرف تو سب سے بڑی عبادت سے نسبت صوفیہ غنیمت کبریٰ. بہت کچھ کیا اس نسبت کو حقیقی علامہ کوئی کا نسبت صوفیہ غنیمت کبریٰ. اور انہوں نے اپنے کو جھگڑا دیا اور ساتھ تھے اجل اساتذہ میں سے آئی تیرے ساتھ. یہ جب انہوں نے رجوع کیا تو پہلی یہ بات لکھا نسبت صوفیہ غنیمت کبریٰ. نسبت صوفیہ غنیمت اس وقت سب کو حاصل کرنا تھا. علامہ ہونے کا علامہ نے بہت جواب دیا. اخیر سے لکھا پھر اجازت دی علامہ نے وہ ساتھ کر اجل اساتذہ یہ نہیں معمولی. اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کے لیے قلب کو بنایا, اپنی معرفت کے لیے قلب کو بنایا. ہمارے فرماتے تھے حضرت محدث اللہ کو گوارا نہیں ہوا کہ ہمارا محدث ہے. ہمارے رسول کی حدیثیں اس کے سیرے میں محفوظ ہیں. یہ خدا کو گوارا نہیں ہوا کہ وہاں شیخ کے پہنچاؤ اور اللہ کی نسبت ہماری نسبت دے کے ہماری خدمت میں آئے. یہ انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے. شیخ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ یہ ان کی نسبت کرنے کے حاصل کرنے کا خاص مہینہ نسبت صوفیہ غنیمت. صوفیہ کی نسبت بہت غنیمت ہے. یہی علامہ کو لکھا پہلی بات. بہت رمضان آتے ہی ہم سب کو متوجہ کرتے تھے کہ بھائی دیکھو رمضان آ گیا, خالی نہ رہ جانا, کچھ حاصل کر لینا. جو رمضان گزرتا تھا جیسے دیکھو جلدی دینا ہے حاصل کر لینا. سب لوگ سمجھتے ہیں بڑے سخت ہے خالی ہے. ہاں خالی بڑے بڑے علماء رہتے ہی خالی کچھ نسبت اپنی طرف نہیں کریں, خدا کی طرف توجہ کرو. یہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی نسبت کو حاصل کر ہی لو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے مشائخ کی تعلیم کے مطابق عمل کرنے کی طرف نسبت صوفیہ غنیمت کبریٰ بہت بڑی غنیمت ہے. اللہ تعالیٰ ان نسبت سے معلوم ہے کہ علمی نہیں ہے بلکہ نسبت ہی نسبت کہتے ہیں نسبت صوفیہ غنیمت کبریٰ. نسبت صوفیہ بہت بڑی غنیمت چیز ہے, اس کو حاصل کرو. چاول ملتا سب
انہوں نے ان حضرات نے نسبتوں کو حاصل کیا تھا. جو ہی نہیں بہت نسبت تھے, صرف یہ نہیں کہ صرف علم تھا, عمل نہیں کرتے تھے. شاہ عبدالرحیم صاحب سے انہوں نے حاصل کیا تھا. شاہ عبدالرحیم صاحب نے گرو کے والد سے نسبت حاصل کیا تھا, مگر ان کو نسبت نقش بندیہ کی خواہش تھی. خواجہ باغ ملا سے متوجہ ہو گئے, وہ نسبت کو حاصل کیا. نسبت جس کیا تو حاصل ہی تھی نسبت. پھر ان سے مجدد صاحب نے حاصل کیا خواجہ باغ ملا سے. اللہ خواجہ مجدد صاحب کو لیا اجازت حاصل کی اپنے بابی کی طرف سے, لیکن چشتیہ تھی, پریشان تھے کہ نسبت نقش بندیہ بھی ہم کو حاصل کرنا چاہیے. دہلی گئے, حج کرنے لے جا رہے تھے. خواجہ باقی باللہ موجود تھے وہاں. کہا احمد کہاں جا رہے ہیں؟ حج کرنے جا رہے ہیں. کہا تم کو بہت خواہش ہے نسبت نقش بندیہ کی, تو دیکھو شیخ افغانستان سے آئے ہیں یہاں, ان سے مل لو. جب گئے کہا میں تمہاری اصلاح پہ کیا ہے, مجھے تمہاری خواجہ بیٹی تمہاری کے لیے آیا ہوں, میں بھیجا گیا ہوں. جو تعلیمی تھے کہتے تھے مجھے نقش جو ایسے گئے حج کے لیے روک دیا, کبھی نفلی حج کا روک دیا, کیا حاصل کرو یہ پڑھتے ہیں. نسبت معاملہ سب سے نسبت, باپ سے نسبت ضروری, بیوی ضروری, بیٹا اللہ کی نسبت ضروری نہیں, اللہ سے نسبت پیدا کرنا فریضہ میں سے چلتے پھرتے کی بات نہیں ہے. اس کے لیے مستقل مجاہدے کی ضرورت ہے کہ میاں بیوی بال بچے سب سے نسبت ابوت کی ربوبیت کی نسبت کہاں گئی. اس کی اللہ سے نسبت تعلق یا فرائض سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس نسبت سے مشرف فرمائے. شاہ تعالیٰ بنیاد ہماری نسبت صوفیہ غنیمت کبریٰ, بہت بڑی غنیمت ہے, اس کو حاصل کرو. جہاں علامہ نے جب تعلق پیدا کیا حضرت سے تو سب سے پہلے یہی مان لی کہ علامہ مجھے جعفر استاد کو سب حسین مانتے تھے, حضرت آشا کرا دیتے. یہ سب سے پہلے نسبت یہ نسبت صوفیہ غنیمت, یہ نہیں کہا کہ حاضر بھی بس لکھ کے دیکھ کے کہا لکھ کے نسبت صوفیہ غنیمت شکر اللہ کی نسبت نہیں بنی. اے کہ صبر نے اظفر زن, اے کہ صبر نے اظفر زن, صبر تو دانی جنت ظلمن. اے وزا لوگوں تم کو اپنے بیوی بچوں سے صبر نہیں ہے, جو ہزاروں احسان والا ہے اس سے تم کو کیسے صبر آتا ہے. اے کہ صبر نے دنیا ہے تو بڑا روح امام ہے کھڑا کر دیتے ہیں. اے کہ صبر نے دنیا ہے تو صبر کیوں دے رہا, صبر کیوں داری دے عمل ماہ تو کچھ. اے کہ صبر نے فرزن, صبر کیوں داری دے ظلمن سے کیسے سب داری اج دنیا ہے تو جب تم کمی دنیا سے سب نہیں کر سکتے تو نیمل ماہر جس سے زمین و آسمان کو پاتے ہیں اس سے تم کو کیسے صبر آتا ہے. اے کہ صبر نہیں صبر تو داری رد ظلمن. اے کہ صبر نہیں دنیا ہے تو صبر تو داری نیمل ماہر آسمان کو یہ پیدا کیا اس سے تم کو کیسے صبر آتا ہے. ہمارے بزرگان نے نسبت پیدا کیا تھا, برابر حاصل ہوئی ہے نہیں ہوئی ماشاء اللہ. دعا کیجیے آپ لوگ سے, رمضان بھر یہی تھا کچھ حاصل ہو, رمضان آ گیا, اللہ کی جود و صفا جوش ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس مہینے کی قدر توفیق دے, قرآن پاک کی توفیق دے, اور اس لیے تاکہ اللہ سے تعلق ہو جائے. اے کہ صبر نے دنیا ہے تو صبر تو داری دینے پر پائے تو. اے کہ صبر نے فرزن صبر تو داری دینے پر ظلمن, جو ہزاروں انسانات والا ہے اسے کیسے تم صبر کرتے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رمضان اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ کی نسبت قائم ہو, اللہ کی محبت ہو. محبت اللہ کا قسمت تازہ فضل والے لیتے ہیں. محبت اللہ کا قسمت فرض و نظم ثابت فضل والی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ تصور کی تعمیر حدیث کتاب پڑھا
تاکہ مولوی کو سمجھیں کہ تصوف ضرور کرتے ہیں. یہ تصوف کتاب نہیں ہے، طالب فتح الباری لکھ رہے ہیں. محبت الدادا قسمیں فرض ولود وکذالک محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کی عبادت ہے. فرض اللہ کی محبت فرض ہے. فرض جیسے فرائض ادا ہو، مندوب جیسے مستحبات جیسے ادا ہو، یہی ضرورت ہے جو کرے. وکذالک محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی لوگ لیتی ہے. بچوں کی محبت فرض ہے، بیوی بچوں کی فرض ہے، اور نہیں ہے طلب ہے کہ صبر فرض اللہ. جب بیوی بچوں سے تم کو صبر نہیں ہے، جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمینوں کو بچھانے والا ہے، کیسے تم کو فرض ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کچھ نسبت سے مشرف فرمائے. یا خالی پوری کیا جاؤ، ورنہ کیا جاؤ گے خالی پوری، کوئی دے کے جاؤ، وہ کیا ہے نسبت مانتا ہے. آج بھی لکھتے ہیں سیدنا بھائی لکھتے ہیں، میں دروازوں کو گیا، اللہ کے دروازے سے کھلے ہوئے تھے، سب لوگ کھڑے تھے دروازے پر منتظر. میں عاجزی لے کے گیا، میری دروازہ کھل گیا، میں آگے بڑھ گیا. العجز فخر، حضور فرماتے ہیں عاجزی میرے لیے فخر ہے. کوئی کچھ لے کے کھڑا ہے، کوئی کچھ لے کے کھڑا ہے، سب کے لیے دروازہ بند. میں عاجزی لے کے گیا، میرے دروازہ کھل گیا. اللہ تعالیٰ اپنے نفس کو پہچانا، ہر کے نفس پیش یا دل و شناخت، سوری استعمال خود بے وسطہ. میں نے شورا میں کہا تھا، فارسی کو باقی ہے کیا تو 1000 کے علوم اس میں ہے، سورہ میں نے کہا صبر نہیں سب تم کو بچوں سے صبر سے نہیں آتا. اللہ جو ظلم منن ہے احسانات والا کیسے صبر آتا ہے؟ اے کہ صبر نہیں دنیا دوں صبر دوں داری نعمت ماہر، جب تم کو صبر نعمت ماہر جو زمین و آسمان کو بچانے والا، اس سے کیسے صبر آتا ہے؟ یہ معلوم امام ہے اس چیز کو بھاگنے والے بات کرتے ہیں. ہر کے نفس بے ارادی و شراب سوئے استعمال خود و اسپتال، جسے اپنے نفس کو پہچانا. کوئی دو کارو جاتی کا اصلی قوت اس کے اندر وہاں دو اسپتال سب اسپا کی طرح سے بھی چیزتا ہے. اے کہ صبر نیز اسپا زن و زن سب دور داری رب ظلمنن سے کیسے تم کو صبر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ کی طلب، اللہ کی رضا کی طلب ضرور ملے گا. کوئی ناکامیاب نہیں ہے اس در سے، کوئی ناکامیاب نہیں ہو سکتا. لیکن طلب تو ضروری ہے. طلب اپنے عاجزی کا استعداد، العجز فخر، عاجزی میرے لیے فخر ہے. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے کہ کیا تو 100 مرتبہ صبح، اب یہ میں بھول گیا معاشا ہو سکتا تھا، کہتے تھے امام ہمارا کہتے تھے 100 مرتبہ سبحان اللہ کا کے جان حاصل کرتے ہو. 1000 سے فرشتے سبحان اللہ کا ہے. یہی سمجھو کہ اللہ قبول کرے، یہی نام کیا کرتے ہو. ایسا پڑھنے والا کیسے آپ کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، یہ بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرنا ہے. قبول کر لے تو سمجھے کہ ہمیں مخلص ہے، یہ پیش دل و جان میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. قبول کر لیں تو سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی ٹوٹی ٹوٹی عبادت یہ اجتماع اس کو قبول فرما دیں. آپ کے لیے ہوا ہے، کوئی کسی کو بلانے والا نہیں، آنے والا سب اپنے ذوق اور شوق سے آئے. یہ مبارک مجمع ہے. اللہ رحمت کرم سے. ایک بزرگ تھے، ہر مریض میں دعا کرتے تھے محمد البشر لا کالبشر، محمد البشر لا کالبشر بل و یاقوت بین الحجرین. یاقوت ہے، بشر ہے، پتھروں میں سرمانہ دل پتھر ہی ہے، ایک سے ایک پتھر یاقوت ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، لیکن عام بشر کے نہیں.
محمد البشر ذاک البشر بل وہ یاقوت بین الحجر، پتھروں کے درمیان یاقوت وہی وہ نبی آتا ہے. کسی بزرگ نے یہ کہا سب کی مفرت ہو گئی. حضور کی یہ تعلیم جو دیا بھائی قرآن نے کہا محمد البشر ذاک البشر بل وہ یاقوت بین الحجر، سب کی مفرت ہو گئی. جب ان کو معلوم ہوا الہام ہوا تو ہر مجلس میں یہ پڑھتے تھے تاکہ سب کی نجات ہو جائے، مفرت ہو جائے. میں بھی کبھی بھی پڑھ لیتا ہوں محمد البشر ذاک البشر بل وہ یاقوت بین الحجر. پتھروں میں یاقوت بھی اتنا مہنگا ہوتا ہے، یہ پتھر لیکن اس میں اس پتھر میں باہر کے پتھر میں فرق ہے، وہ یاقوت ہے. تاج محل والا پتھر دلی میں تو نہیں جو لگایا ہے، پتھر ہی تو ہے. اب تک داد کے اندر سیاہی نہیں آئی، پتھر ہے. بل وہ یاقوت بین الحجر محمد البشر. بس یہ کہا انہوں نے سب کی نجات ہو گئی. اس طرح ہمیشہ یہ پڑھا جاتے تھے محمد، ہر مجلس میں محمد البشر ذاک البشر بل وہ یاقوت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنا بنا لے. ہم کو لکھا حلوان گنگوئی کے پوتے نے دعا لکھا ہو، یہ دعا باہر کو اللہم کن لنا وجعلنا لک، اللہم کن لنا وجعلنا لک. فرمایا کہ حضرت تھانی کے موہن اور بڑے عالم تھے، بدر آئے تھے گھر میں کرتا انہوں نے لکھ کے بھیجا مجھ کو خاص طور سے یہ دعا ہوا کن لنا، آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنا لیں. میں نے پھر دیکھا بعد میں کہ تھانی بھی فرماتے تھے کہ جب میں پڑھتا ہوں تو اس کو عجیب احترام میں آتا ہے اللہم کن لنا وجعلنا لک، آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنائیے. اسی وقت کوئی دعا ہو سکتی ہے جس کا اللہ ہو گیا سب کچھ ہو گیا. کی مثال کے لیے ایک بادشاہ نے کہا اس کمرے میں جو چیز ہے جو چاہیے اسی لیے کھائیے. اب ٹیپ لگا تو اس کو تھا نہیں، اس میں ٹیپ لگا کوئی نہیں سب نے لے چلے. ایک وادی تھی، اس کو لوگ بہت مانتے تھے، اس کو بادشاہ بہت مانتا تھا. وادی تھی بہت مانتا تھا، سب کو رش ہوتا تھا کہ اس کو بہت مانتا ہے، خدا ہر جگہ ہوتا ہے. سب لوگ لے کے جا رہے تھے، کوئی کچھ لے کے جا رہے تھے. وہ سیانے کھڑی تھی، اس نے ہاتھ رکھ دیا، کہا سب کو ایک ایک چیزیں لے کے چلے گئے. ایک ایک چیز تم یہاں کھڑی ہو، کیا حضور آپ کا حکم تھا جو اس کمرے میں ہے جو اس پر جو ہاتھ رکھنے کا اس کا ہو جائے گا. میں نے آپ کا ہاتھ رکھ دیا. تب سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ سے طرح کو مانتا ہے بادشاہ کو. سب کوئی کچھ لے گیا، کوئی کچھ لے گیا. کہا آپ کا حکم تھا جو اس کمرے میں ہے جو چاہے لے جائے. سب لوگ لے گئے جو کچھ. آپ بھی اسی کمرے میں ہیں جو اللہ ہو گیا سب کچھ. اللہم کن لنا وجعلنا لک، آپ ہمارے ہو جائیے. من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ ہم سب کو اپنا بناتا ہے. اللہم کن لنا وجعلنا لک. یہ لکھ کے بھیجا تھا وہاں کا وہی پوتے نے. تو میں نے مجلس کو سنایا. رمضان میں مجلس ہوئی تھی بہت اور امام محمد احمد صاحب شریک ہو گئے تھے، بہت شریک ہو گئے تھے، بہت دعا دیتے، بہت دعا دیتے. عقیل میں انہیں کی دعا ختم ہو جاتا ہے. اللہم کن لنا وجعلنا لک. جب ہم نے سنایا تو عورتوں کی مجلس کی بہت سی عورتیں تھیں، حضرت تھے، حضرت تھے. اللہم کن لنا. ایک عورت بہت بڑی تھی، آدھار بدل گئی. کہا مولانا نے ایسی دعا سکھائی ہے. اب ہم کو اس کے حالات ایسے وسیع ہوئے کہ تہجد کے وقت جو حالات وہ بیان کرتی تھی میں کہا بھائی میں اس وقت سے بہت اونچی ہو گئی ہو. یہ خدا کا دربار، وہاں بھوک نہیں، جو طلب لے کے آئے گا پائے گا. وہاں اصلیت نہیں، اصلیت نہیں. وہاں کوئی عبادت کی بات، وہاں عبادت کی قدر ہے، ابدیت کی قدر ہے، محبت کی. من کان للہ کان اللہ.
جو اللہ کا ہو گیا اس کا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے رب سے تعلق کی توفیق بنا فرمائے. ہمارے حضرت کا وہی بولا مجھے یاد آیا کہ محدث تھے، حدیثیں ان کے سینے میں تھی، انہوں نے یہ ترکیب کیا کہ اس طرح ان کے نفس کو مان دیا، کھڑے سب آئے، کوئی متوجہ نہیں ہوا. لکھا ہے انہوں نے کہ ایسا مانتا تھی کہ ان کا سینا پھٹ جائے گا غصے میں سے آپ. تب شیخ نے کہا تصرف یا شیخ تصرف، آئیے. گئے اور جادی کہا سوال حضرت اصلاح کے لیے، پہلے تم کو تڑپا دیا غصے میں جائے. جب کہا آئیے آ گئے، فوراً کہا سوال حضرت، ایک سوال آگے ہوا ہے، کہیے. کہا اگر کوئی بندہ ہو کر کے رب جیسی بزرگوں سے تعبیر کرے کیسا ہے؟ کہا ٹھیک ہے. کہا بتائیے آپ کا حال یہ تھا کہ نہیں ہم نے کیسی تعبیر ڈالی. شیخ محدث کھڑے ہو گئے، نام بھی شیخ محدث دہلا نام، کھڑے ہو گئے اور کہا اب تک میں مشرک تھا، شیخ کہا تو مسلمان ہوتا ہوں. یہ خطرات بہت دیر بعد حضرت بادشاہ الرحمان صاحب نے ایک عالم گئے افغانستان سے کہیں سے، کہا آپ کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کچھ کہا، خان لگا کے مجھے فلاں خان کہتے ہیں. کہا مجھے مولانا، مجھے فلاں مولانا نام بولے گا مولانا فلاں. کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ اپنے منہ سے مولانا کہتے ہیں میرے کو جلالی ہے جلالی. لا حول ولا قوت، آپ اپنے منہ سے اپنے مولانا کہتے ہیں. اس کے بعد زیادہ ٹھنڈے ہوئے تو کہا کیسے آئے؟ کہا اسی کو نکالنے کے لیے آیا. یہ جو مولانیت ہم نے ہمارے سینے میں ہے اسی کو بس سینے سے لگا دیا. کہا ڈاکٹر نکلو اپنے سے، اپنے کو مولانا تم کہتے نکلو یہاں سے، تو فوراً نکال بھی دے دیتے. ایک عالم گئے، کہا ان کو باہر کرو. سلسلے کے باہر پھر آگے بیٹھ گئے، پھر کہا پھر آگے دو نکلو. نکالا کئی مرتبہ ہے، کہا حضرت آپ کے نہیں مطلب نکالے میں نکلوں گا نہیں. کہا بھائی یہ مکلی سے اس کو ڈالے دو. ایسے جلالی ایسے نہیں تھے، وہ سماج والے جلالی تھے. پھر پوچھا ان سے کہ کیسے آئے تم؟ کہا اسی مولانیت کو نکالنے کے لیے آپ یہاں آیا ہوں. بس سیرے نکال دیا لگا دیا. تو دیکھیے علم کا غروب بہت بڑا بات ہے. ان علم طغیان کا صاحب مجنون رہا لکھتے ہیں، ان علم طغیان کمال علمات. علم کے لیے بھی طغیان ہوتا ہے، اس سے مال کے لیے ہوتا ہے، خالی مالداری مطلب بھی نہیں ہوتا ہے. صاحب مجنون پٹنی کے کتاب ہے مجنون بہار. ان علم طغیان کمال علمات، علم کے لیے بھی طغیان ہوتا ہے، اس سے مال کے لیے. حضرت والے فرماتے ہیں کردار کا پھر عبادت میں بھی طغیان ہوتا ہے. اس طغیان سے نکلو گے تو آگے بڑھو گے. یہ حضرت کی بات ہے. بہت مجنون بہار بہت خاص کتاب کی حضرت کی ان علم طغیان کمال علمات. علم کے لیے بھی طغیان ہے. شیخ نے لکھا ہے حضرت فرماتے ہیں وہ کردار کا پھر عبادت، عبادت کے اندر کی طغیان ہوتا ہے. کہتے ہیں کوبرائشی عبادت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان شریف کی قدر کی توفیق دے. اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری تصفیہ کے لیے آیا ہے، تصفیہ کے لیے آیا ہے رمضان. اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن نازل ہوا ہے. قرآن جیسی دولت اس مہینے میں آئی، اس وجہ سے پورے مہینے کا روزہ اللہ نے فرض کر دیا. شکر لہو، اس رمضان میں چونکہ قرآن نازل ہوا ہے، شکر ہے مجھے شکر میں پورے رمضان کا روزہ کر دیا. قرآن کو معلوم ہوا کہ روزے سے بڑھ کے حضور قرآن ہے. اس وجہ سے الحمدللہ قرآن پر عام طور سے توجہ ہو جاتی ہے. اور یہاں پر بھائی تڑکے ایسا پڑھتے ہیں وردہ میں تو اسی بے وردہ، لیکن یہاں کے بڑی ورزی ہو جاتا ہوں. بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں بھائی وہاں بہت قرآن بہت اچھا پڑھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی نعمت کی قدر فرمائے، بہت نعمت کی قدر فرمائے. اللہ تعالیٰ
اس نعمت میں اضافہ فرمایا. قرآن سے تعلق خدا سے. ہر کی دیدن میں کہتے ہیں جو ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. ایک عورت تھی، شاعرہ تھی بڑی زبردست، ایران سے آیا، اس نشے کا دوسرا نشہ لگا ہوا جلدی نشہ لگا لیکن ہے یاد بڑا اسے لگا دیا. ابلک کبیلا موضوع چیز کبرا لیکن کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. اس نے کہا، ایران کے اشعار نے کہا، درے ابلک آ گیا، درے ابلک کسے کبیلا موضوع، درے چیز کبرا اور زیب النساء سرما لگایا، عورت سرما لگایا تو جو آنسو گرا تو پانی اور سرما چلکوا میں پانی. اس نے کہا بولے آب دردی، مگر وہ جو آنسو معشوق کی سے نکلتا ہے وہ ایسا ہے. بھیج دیا اور بیٹی کا بھیجا، کہا کہ اس کو بھیجو شاعر کو. کہا در سفر مخفی منم، میں سفر میں مخفی ہوں، ہر کی دیدن میں جو در کلام میرے کلام میں اس نے ہے بہت مشہور شعر ہے. بادشاہ نے لکھا کہ بھیجو شاعر کو. کہا ابا گھبرائیے نہیں. کہا کہ دیکھو تو شاعری کرتی ہو، بادشاہ نے بلایا تو کوئی شاعری کرو، اور شاعری کہا اس کو ضرب النساء کو. کہا ابا گھبرائیے نہیں، میں کہتا ہوں در سخن مخفی منن ہنستے میں در سخن بھی میں اپنے کلام میں مخفی ہوں. اگر مجھ کو کوئی دیکھنا چاہے تو میرے کلام میں مجھ کو دیکھے. یہ حضرت ہمارے فرماتے تھے قرآن پر کہ قرآن کو اگر اللہ کو اگر دیکھنا ہے تو قرآن میں دیکھو. جیسے اس عورت نے کہا کہ اگر تم مجھ کو دیکھنا چاہتے تو میرے کلام میں دیکھو. در سخن مخفی بنم، میں سفر میں مخفی ہوں، اللہ اس کلام میں مخفی ہے تو دیکھو. بہرحال بادشاہ نے کہا بھیجو گا. بڑا بادشاہ اورنگزیب نے ڈاٹا اپنی بیٹی کو، اس میں قابل تھی وہ. کہا ابا گھبرائیے نہیں، تو یہ کیا میں سفر میں مخفی ہوں، میں کلام میں اپنے مخفی ہوں. جو بھی مجھ کو دیکھنا چاہے میرے کلام میں دیکھے. اسے فرماتے تھے حضرت کہ کلام میں اللہ تعالیٰ مخفی ہے. جو اگر اللہ کو دیکھنا ہو تو کلام اللہ میں دیکھے. اللہ کی طرح لکھ بھیج دیا سکھوں کے وہاں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو رمضان جو شہر رمضان بلکہ شہر قرآن ہے. شہر رمضان نے ان دنوں قرآن خالی شہر رمضان نہیں ہے، یہ شہر قرآن ہے. اس بنا پر اسی طرح خاص توجہ الحمدللہ مسلمانوں کی ہے. ہمارے بہت سے طلباء جوانان قرآن سے شغف رکھتے ہیں، قرآن پاک سناتے ہیں. یہ بہت بڑی ان کی سعادت ہے. یہ سلسلہ جاری ہے، حفظ قرآن کا سلسلہ جاری ہے. بہت بڑے لوگوں کے یہاں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو رمضان کا مہینہ دیا ہے اس کے قدر کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے کو فیض و برکات سے، ظاہری اور باطنی فیوز سے اللہ تعالیٰ ہم کو متمتع فرمائے. وہ بات رہ گئی ہے ہمارے اندر فرمائے وہ محدث کے بارے میں. وہ شیخ کے پاس اس لیے اللہ نے بھیجا کہ محدث تو ہیں، خدا کو گوارا نہیں ہوا کہ ہمارا محدث بغیر ہماری نسبت سے آئے. اس طرح پر شیخ مدین کا بھیجا تاکہ حقیق کے ساتھ ساتھ نسبت کے ساتھ قرآن کہنا ہے. یہ کہنا تھا مجھے بھول گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی نسبت سے مشرف فرمائے. قرآن میں نسبت نہیں ملے گی، رمضان میں نہیں. دونوں جمع ہے، رمضان بھی جمع ہے اور قرآن بھی جمع ہے. آپ حضرات کے اندر بے شک آپ اس کی قدر ہے، قدر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر قرآن کی نسبت عطا فرمائے، قرآن سے تعلق پیدا کرے. قرآن سے نسبت سب سے زیادہ قرب حضرت احمد بن حنبل نے اللہ تعالیٰ فرمایا بما اتقرب الیک
اللہ کس چیز سے آپ کا تقرب حاصل کرے؟ فرمایا بے تلاوت کلامی، میرے کلام کی تلاوت سے، میرے کلام کی تلاوت سے تقرب۔ فرمایا بے فہمی اور بلا فہمی، سمجھتے ہیں بلا سمجھے، کہا بے فہمی اور بلا فہمی، جیسے پڑھ پاتا ہوگا تو قرآن بہت بڑی نعمت، اس کے بغیر کوئی نعمت نہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمارے بہت سے بچوں کو سیل میں محفوظ رکھا ہے، بہت سے لوگوں کے زبانوں پر رکھا ہے، سبھی قرآن کو سنتے ہیں۔ بہت ہمارے اندر فرماتے تھے قرآن سے لگے رہتے رہو، کچھ جب پڑھ سکو اس کو تم ہی لیا کرو۔ بہت سے لوگ اس کو بنا ضرور کرتے ہیں بالکل قرآن پہلے نہیں، قرآن سینے سے لگاؤ۔ دیکھو بہت سے لوگوں نے اور لوگ والے نے وہ قرآن پڑھی بھی نہیں تھی لیکن لیٹ کھولی تھی، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ نہیں ہے۔ بہت بس اس کو بیان کرتے تھے کہ بوڑھی عورت تھی، وہ قرآن پڑھنا نہیں آتی تھی تو قرآن لیتی تھی، کھولتی تھی اور کہتی یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ قرآن سے تعلق کسی درجے میں ہو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے انشاءاللہ۔ قرآن سب سے زیادہ شفاعت، سب سے عقیم شفاعت قرآن، جبکہ ملک مقرب اور نبی مرسل شفاعت سے عاجز ہو جائیں گے تو قرآن اٹھے گا۔ وہ حدیث جب نبی مقرر عاجز ہو جائے گا قرآن اٹھے گا، کیونکہ قرآن قدیم ہے، قدیم ہی سپاری کر سکتا تھا، قدیم سے رسول بھی نہیں سپاری کر سکتا، اس کی شفاعت مخلوق و خالق سے ہے، اور کلام اللہ کا وصف و عنوانی وصف ہے، وہ اس سے غیر نہیں ہے۔ اس بنا پر قرآن اٹھے گا، میں شفاعت کروں گا، سب سے زیادہ شفاعت قرآن کی ہوگی۔ اس بنا پر قرآن کو واسطہ بناؤ۔ بہت جملے نئے لوگ کا جہاز ضرور کرتا ہے، بہت سب سمجھا جاتے تھے نہیں قرآن کو جہاں تک اسے سینے سے لگاؤ تو وہ کوئی بات نہیں۔ یہ قرآن خوش رہے گا ہم سے، سب میرا بات سب سے زیادہ شفاعت قرآن کی کو نبی مرسل اور ملک مقرب جب عاجز ہو جائیں گے شفاعت سے، قرآن اٹھے گا، ہم سے بات کریں گے۔ اس بنا پر قرآن سے تعلق نسبت یہ بہت ہی ہم سب کے خوش رہنے کی بات ہے۔ اللہ نے قرآن دیا، قرآن سے تعلق دیا، قرآن سے محبت دیا، یہ سب سعادات میں سے ایک سعادت نہیں، سعادات اللہ بہت ہی سعادتوں سے ہم لوگوں کو مشرف فرمایا ہے۔ مزید کی درخواست ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، کلام اللہ کی شفاعت نصیب ہو جائے، بیت اللہ کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ لکھا ہوا ہے کہ بیت اللہ جائے گا، مسجد نبی کی طرف سے جب بیت اللہ نبی اللہ فرمائے گا کہ میری جنہوں نے زیارت کیا ہے، بیت اللہ کہے گا میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اے نبی جو میری زیارت سے معروف رہے تو شفاعت کرنا۔ اس طرح پر اللہ تعالیٰ سے تعلق نسبت یہ شفاعت یہ سب ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اسی لیے ہم جمع ہوئے ہیں، ہر ایک دوسرے کے لیے اللہ سے نسبت محبت کی دعا کریں۔ الہی مقصود منطوی برضائے تو، الہی مقصود منطوی برضائے تو، محبت اور معرفت خود حضرات نقشبندیہ کے بہت اس کلمے کا اخبار ہے، خاص بنیادی کلمہ یہ ہے حضرات نقشبندی، الہی مقصود منطوی برضائے تو، محبت اور معرفت اس کو بتاتے ہیں۔ وہ لکھے میں ان کے داخل یہ دعا الہی مقصود منطوی برضائے تو۔ ہم لوگ بھی نقشبندی ہیں بھائی کہ نہیں ہے، نقشبندی ہو گئے تھے، مولانا محمد صاحب جنانوی ہو گئے تھے، جس سے بچے سید صاحب سے بیٹھ ہو گئے تھے۔ ہمارے حضرت کہتے تھے دیکھو نمک کا مزہ الگ اور مرچ الگ، دونوں ملا دے تو الگ۔ محمد صاحب یہ تو ہم لوگ کا سلسلہ ملا ہوا ہے، نقشبندیت اور چشتیت۔ حضرت سید احمد بریلوی سے شاہ عبدالرحیم صاحب بیٹھ ہو گئے، وہ چشتی پکے چشتی، اور شاہ
حضرت سید صاحب سے بیٹھ ہو گئے. کسی نے کہا آپ بتائیے بڑے نیچی سیرت کہتے ہیں بڑے دیکھیے کتنا ہے. اب نیچے سب ہو رہا ہے آپ بھی کچھ ہوتا کرتا ہے لیکن اپنے اکابر کا دیکھیے. جب بیٹھ ہوئے سید صاحب سے بیٹھ ہوئے کون؟ شاہ عبدالرحیم صاحب. کسی نے کہا آپ چشتی کے اول العزم مشائخ میں سے آپ بیٹھ ہوئے سید صاحب سے. کہا کیا کرو. سید صاحب سے جب تک تعلق نہیں تھا مجھے نماز پڑھنے کا بیٹھا نہیں تھا. سید صاحب سے برکت سے نماز پڑھایا. یہ ہدایت ہمارے طریقے نقش بندی کی یہ ہے. کیا ہے اللہ تعالیٰ یہ ہوگی طلبی کہا جائے طلب اصلاح کی طرف. یہ یہاں سے جو چیز ملتی ہے بازار میں کہتا ہوں بعضوں کہتے ہیں کہ اگر تم کو معلوم ہو کہ فلاں جگہ سے ہمارے باپ کا گیہوں آتا تھا پھر اب سب کہیں اسی دکان سے لینا ہے. اب معلوم ہو تو گلی میں لانا ہے تو جاؤ گے نہیں تو تمہارے باپ لیتے رہے ہو گئے. وہ اب دکان ہی نہیں ہے کل کہیں بھی نہیں جاتی جو کوئی مگر اس سلسلے یہ بات نہیں. سب چیزیں اچھی دیکھو نفع بڑھا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے. متعلق خواجہ باپ اللہ کو اللہ نے بھیجا ہے. خواب دیکھا انہوں نے کہ ٹوٹی جو ہے ہماری زبان سے ٹوٹ نہیں کوئی چیز. شیخ سے کہا کہ حضرت میں یہ خواب دیکھا فرشتہ نے کہا ہندوستان جاؤ خاص جانور خاص چڑیا ہندوستان کی ٹوٹی ٹوٹی دیکھا یا تو سے کوئی پھیلا نہیں کرے گا. خواجہ باپ اللہ تشریف آئے. وہ جلدی صاحب حج کرنے کے لیے جا رہے تھے ملے کسی نے کہا میری رائے ہے کہ آپ حج کرنے کے لیے چلے جائیں. اس نسبت کو حاصل کریں. 3 دن میں ایسی نسبت پیدا کر دیا کہ اپنی دین مجھے لکھا کہ اس کو توجہ دوں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سلسلے میں برکت دی ہے. چشتہ ہے نقشبندیہ ہے قادریہ ہے. صرف نسبت صوفیہ غنیمت ہے صغریٰ. شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں نسبت صوفیہ غنیمت ہے صغریٰ. صوفیہ کی نسبت بہت بڑی. علامہ بڑی کرے صوفیہ نسبت بہت بڑی نسبت ہے. صوفیہ غنیمت ہے بہت بڑی غنیمت ہے. اس وجہ سے اس کو اصلیت کی بنا پر جاؤ کے یہاں پر گرتا بنا کرو حاصل کرو نسبت. 12 دیر تک بات ہوئی. طریق کی بات آ گئی تھی اس میں تو پڑھنے کی ضرورت نہیں آئی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس رمضان کی بھی قدر کی توفیق دے, قرآن کی قدر کی توفیق دے اور اس کی طرف پیدا فرمائے. اس رمضان میں اللہ سے صحیح نسبت اور محبت الہی مقصود مطلوبی وجہ تو محبت و معرفت الہی مقصود مطلوبی آپ ہی ہمارے مقصود ہیں. اپنی محبت و معرفت سے کو مشرف فرمائی. دعا کرتے پیارا نہیں کرتے ہیں. الہی مقصود مطلوبی وجہ تو محبت و معرفت یہ ہے رمضان میں بزرگوں کی خدمت میں یہ نسبت کو حاصل کرنا فریضہ ہے. اللہ سے نسبت پیدا کرنا ہے یہ فرائض جیسے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس رمضان کے قدر کی توفیق دے اور رمضان کی جو خصوصیات ہیں ان کو حاصل کرنے کی بھی توفیق دے. بہت سی عورتیں ہمارے مسجد میں تھیں بہت سی عورتیں واقعی مطلب صابر نسبت ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو اپنی نسبت سے مشرف فرمائے. اسی نسبت کے لیے ایک دوسرے جگہ اسی نسبت کی طرف نہیں کہا. حضرت علامہ نے جبکہ دیوبند کے سفر ملتوی کر دیا تھا. علامہ سے سفر ملتوی کر دیا تھا مگر فرمایا کہ اپنے اصلاح نفس کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے. جہاں سے اپنے شاگرد کے پاس علامہ گئے کسی طریقے سے گئے معذور علامہ گئے وہاں صاحب سے کہا صاحب اس جناب اس نسبت کی تفصیل فرائض سے اللہ سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کریں. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الہی محبت اور معرفت خود دے دے. الہی اپنی محبت اور معرفت سے نواز دے.
الہی اپنے نسبت سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرما دے یا اللہ. اگر ہم خالی پوری کریں کیا لے کے منہ جائیں یہ جناب اللہ تعالیٰ سے یہ محبت نسبت اللہ تعالیٰ کی تمام جو بندہ سے اللہ چاہتا ہے ان تمام نعمتوں سے نوازے. آج بھی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان شریف کی برکت سے قرآن کی برکت سے جیسے طالبین کی برکت سے اپنی خاص نسبت سے اور محبت سے ہم سب کے نسل بعد نسل لوگوں کو اس سے پہنچ فرما دے اور اس سلسلہ یہی تک نہ رہے بلکہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے. ربنا تقبل منا. اور جو لوگ بھی خانقاہ کو قائم کرتے ہیں اللہ ان سب کو جزائے خیر. یہ ذہن میں آنا ہی بڑی بات ہے. اتنے بڑا مجمع الحمدللہ اس نسبت پر جمع ہوا ہے کہ اللہ کے لیے مسجد اللہ کے پاس کی باتیں یہاں بیان ہوں گی. یہ اللہ کو پسند ہے اللہ کو پسند کرتے الہی مقصود منظور میں جو محبت الہی آپ ہی میرے مقصود ہیں آپ کی رضا مقصود ہے. سے اپنی محبت اور نسبت سے نواز کے بعد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.